الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس کے فضل و کرم سے ہمارا یہ اجتماع بخیر و خوبی انجام کو پہنچا۔ ہم بجائے اس کے کہیں کہ ہم نے کچھ کیا، یہی کہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کو نہیں۔ اگر ہم یہاں آ گئے اور دین کی باتیں ہم نے سنی کی، تو اگر ہم احسان جتائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے آپ کی خدمت کی، تو کہتا ہے نادانو بے وقوف ہو، کسی نے کبھی حاکم وقت پر احسان جتایا کہ میں نے آپ کی خدمت کی؟ منت شناس ازو کے خدمت گزار۔ احسان تو اس حاکم کا ماننا چاہیے کہ تجھے نوکر بھرتی کر لیا۔ تو ہمیں اگر اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، تو مہربانی اس کی، ورنہ ہم سے زیادہ دانا ہیں، دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نہیں ادھر آتے۔ تو اس سعادت پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور آپ لوگ بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے ساتھی جو تشریف لائے، آپ آئے، رسالت مآب علیہ السلام مسجد میں آئے، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ تم کس لیے جمع ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، صرف اللہ کے دین کی فکر کے لیے۔ فرمایا اللہ کی قسم صرف اس لیے بیٹھے کہ دین کی فکر کرے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین دیا، اسلام کی باتیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا میں نے جو قسم تم نے دی ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی شک ہے، بلکہ اس لیے دی ہے کہ میں حیران ہوا ہوں کہ تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بشارت بھیجی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دے کہ یہ یہاں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، میں ان کا ملائے اعلیٰ میں ذکر کر رہا ہوں، میرے عرش کے گرد جو فرشتے ہیں ان میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے ڈنڈے چھوڑ کر میرے دین کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو یہ انتہائی سب نے خوش نصیبی ہے، اور کوشش کریں کہ ان محفلوں کی رونق بڑھائیں، اجتماع کے لیے دعوت دی جائے 15 روز کے بعد 1 گھنٹے کے لیے۔ اگر ہم اللہ رسول کی خاطر اتنا بھی نہ ایثار کر سکیں تو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے دعوے کتنے جھوٹے ہیں، ہم اپنے ایمان کے دعووں میں کتنے غلط کار ہیں۔ تو سستی چھوڑیں، اور باقی جو آپ نے سنا شروع سے لے کر آخر تک، بات تو ایک ہی، انداز مختلف ہے، اسالیب بدلنے، ایک ہی شاید اس کی طرف سے دعوت دی ہے سب ساتھیوں نے، جو قرآن کی دعوت ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے کہ دین جو ہے نا یہ کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں کہ کوئی کرے نہ کرے اس کا اپنا ذاتی، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام، یہ ہمارے پاس ہے اللہ کی امانت، رسول اللہ کا یہ ترکہ اور میراث۔ یقین جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑا کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کے اس ورثہ کو، اس ترکہ کو بچا کر رکھیں اور اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کوشش کریں۔ باقی یہ جو منائی گئی عید میلاد خوب، کسی دل میں اترا نبی کا پیام؟ اتنا کچھ ہوگا، ایک آدمی بتائیں کہ یہ ربیع الاول کے بعد جس میں تبدیلی ہوئی ہو، جسے یہ عقل آئی ہو کہ اللہ کا رسول جو اتنی بڑی دولت دے کر گیا، میں نے اس کو حاصل کیا، کوئی حصہ ہے، میں نے دین کا کبھی مطالعہ کیا، لوگوں تک پہنچایا؟ تو اس سے زیادہ بالکل نفرت کے قابل کوئی بات نہیں کہ امت ہو کر رسول اللہ کی اتنی میراث ہمارے پاس، ہم اس سے آنکھیں بند کر رکھیں۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے آخر میں کہ خدا کے لیے پہلے تو ہر بندہ روزانہ نا اپنا دین کا مطالعہ جو ہے اس میں اضافہ کرے۔ اگر آج کا دن بھی ایسا ہی گزرا جیسے کل تھا، تو یہ زندگی جو ہے اس سے موت بہتر۔ ہر روز چاہیے کہ کچھ دعائیں یاد ہوں، کچھ قرآن پاک پڑھے، کچھ حدیث پڑھے، کچھ سیرت کا مطالعہ کرے، روز اس کا دن جو نیا آئے نا اس میں اس کے پاس ہے دینی دولت جو ہے اس میں اضافہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا جو تقاضا ہے کہ ہم آرام سے نہ بیٹھیں جب تک یہ نور دنیا میں پوری طرح نہیں چمک رہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، نام محمد جو ہے اس کو بالکل اونچا کریں ہم ہر محفل میں۔ یہ جو مروبیت ہے نا، شرمساری کی بات کریں گے لوگ کہیں گے یہ تاریخ خیال ہے، تاریخ خیال تو وہ ہے ساری ڈاکٹر صاحب کی گفتگو قرآن کی روشنی میں، اندھیرے میں تو وہ ہے ظالم۔ ہم جو بات کریں گے پورے فخر سے کریں کہ حق تو ہمارے پاس۔ آ جائیں بڑے بڑے پروفیسر دانشور، میں ہماری ہوٹل میں گیا اور وہاں 4 تھے بڑے بڑے بلائے، جن میں سے ایک تو اپنے ہی تھے،
ڈاکٹر فرید احمد پراچاریہ، مبشر حسن تھا، اس کے ساتھ نجم سیٹھی تھا، بلال صوفی تھا، آپ وہ لے رہے ہیں ان سے سماعت چینل والے، ایک بات نہیں ان کو آئی۔ سارے پروفیسر لوگ بعد میں اٹھ کر آئے، انہوں نے کہا بابا جی ہمیں پتہ دیں، ہم تو بڑے مروب تھے کہ یہ دانشور ہیں، ان کے تو پڑھے شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہ آپ آیات کی صحیح تشریح کر رہے ہیں، نہ حدیثوں کا آپ کو پتہ، کیا مذاق بنا رکھا۔ تو آپ یقین جانیں دین غالب آنے والی شے ہے، اس کو کون شکست دے سکتا؟ انہ لکتاب عزیز، اللہ کہتا ہے یہ غالب کتاب ہے، جو اس سے ٹکرائے گا شکست کھائے گا۔ مگر پہلے ہم پڑھے تو صحیح ہم۔ تو یہ جو تحریک کا ہے اجتماع، آپ تھوڑا نہ دیکھیں کہ تھوڑے بندے زیادہ، ہمیں سے کوئی دلچسپی نہیں، اگر ایک دو بھی ہوئے نا، ایک بھی نہ ہوا تو ہمارے لیے اللہ کے رسول کی وہ بات کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پردہ ہٹا کر پرانے پیغمبر دکھائے علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں نے ایسے رسول اور نبی بھی دیکھے، کسی کے ساتھ ایک آدمی تھا، کسی کی عمر گزر گئی پیغمبر کی، لوگوں نے نہیں بات مانی، اور آپ نے فرمایا ایسے بھی دیکھے کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں تھا۔ کون کہہ سکتا کہ وہ ہار گئے؟ وہ اسی طرح جیتے ہیں جس طرح رسول اللہ جیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیتے ہیں۔ لوگوں کی اپنی بدقسمتی، قابل معالج تھا، علاج نہیں کرایا تو بیمار ہو کر مرتے رہے، قصور تمہارا، اس کا تو کوئی نقصان نہیں۔ تو اس لیے یہ دعوت جو آپ نے سنی، اب ہونا یہ چاہیے کہ اسی طرح ہر اجتماع میں آپ آئیں، تحریک اسلامی کا لٹریچر جو ہے اس کو لیں، پڑھیں، سنیں، قرآن و حدیث سے الگ کوئی بات، اور سننے کے بعد نا ساتھ دیں، بیٹھے نہ رہیں، مدد کریں، مالی مدد بھی کریں، رفیق بنیں، اجتماعات میں شریک ہوں، دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ ورنہ اگر یہ لوگ قیامت کے دن اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ جیسے کہتا کہ ہر گروہ میں سے ہم گواہ بلائیں گے، یہ تو گواہ کھڑے ہو جائیں گے نا کہ ہم اپنے گھر بار چھوڑ کر ان کے پاس گئے، سفر کیا، ان کے سامنے اللہ کے رسول کی دعوت رکھی، پورے درد سے رکھی۔ آپ دیکھ لیں آج کے اجتماع میں اکثر اوقات لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لوگ روتے رہے، حکیم صاحب نے حالات بیان کیے سارے، مگر اس کے بعد وہ رو دھو کر رہ گئے، کسی نے آگے بڑھ کر ساتھ نہ دیا کہ یہ دین کے لیے بیچارے پھر رہے ہیں، ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں۔ تو قیامت کے دن آپ ہی بتائیں میرے اور آپ کے پلے کو عذر ہوگا؟ اللہ کہے گا یہ درویش کیوں پھرتے؟ آپ کو ترس نہ آیا کہ خدا کے رسول کی مدد کریں؟ دین نبی، میرے اپنے گاؤں میں پیر صاحب آتے تھے، پنجابی زبان میں سنو، احمد حسن ان کا نام تھا، مگر نمازی تھے، دیندار تھے، سارے گاؤں میں منادی ہو جاتی تھی کہ گماروں کا پیر آیا، نیک تھے، تو بات کرتے تھے، آواز بڑی تھی ان کی، اونچا قد تھا، کھونڈ ہوتا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ایک شعر جو وہ پڑھتے، خود بھی روتے اور لوگ بھی روتے کہ دین نبی دا وانگ یتیمہ تے در در تکے کھاوے، بعد علیہ السلام غریب مسائی حکمہ بڑا۔ حضور نے فرمایا یہ دین جب شروع ہوا اس وقت بھی یہ غریب اور پردیسی رہا، رن قریب اس امت میں بدقسمتی سے وہی وقت آ جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبیٰ للغرباء، اور جو غریب ہوں گے ان کے لیے حضور نے فرمایا خوشخبری، فرمایا کیا کریں گے؟ جن کاموں کو لوگوں نے خراب کر دیا ہوگا، دین کو بگاڑ دیا، وہ درست کریں گے۔ انزا من القبائل، اور قبیلوں والے ان کا بائیکاٹ کر دیں گے، غریبوں کو الٹا نکال دیں گے کہ ہم نے نہیں تمہارے ساتھ کچھ تعلق رکھا۔ تو دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھا، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا باؤں پھڑ بٹھا۔ اب یہ آواز ہے میری ان ساتھیوں کی آنکھ کے سامنے کہ دین آپ کے دروازے پر آپ دستک دیا، وہ غریب کھڑا ہے کہ کوئی میری مدد نہیں کرتا، آپ کا بچہ بیمار ہو گیا، اسپتالوں میں میری فکر بھاگتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہو گیا، دن رات کبھی دین کے بارے میں فکر کہ یہ دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے، کوئی اس کے بارے میں سوچے۔ آپ سوچیں، ساتھ دیں، کچھ بنے نہ بنے آپ سرخرو ہوں گے، اور اگر یہ آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے تو اس کا جو نقصان آپ سامنے آ رہا ہے نا، اس کے تصور سے ہی کانپتا آنا چاہیے کہ اللہ پوچھے گا کہ میرا دین دھکے کھاتا رہا اور تم نے مدد نہیں کی، میرے رسول کی شریعت تم نے آوازیں دیتی رہی اور تم نے لبیک نہیں کہا۔ تو اسی پر میں ختم کرتا ہوں، اب اذان ہونے والی ہے کہ اجتماع سے یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ امداد بھی کرنی شروع کریں اور ساتھ لٹریچر پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں۔ کل حکم رائم و کل حکم سنان ریت، اللہ نے ایک دن مجھ سے اور آپ سے پوچھنا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا فرمائیں اور اذان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين